من سب نبی من سب نبی من سب نبی من سب نبی، یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ فرمایا جو نبی کے بارے میں کوئی بات کرے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ یہ ہم نے سٹیجوں پر بیان کیے ہوتے نا، اور سج گئیاں گلیاں بازار تو سجے، اگر یہ بھی بیان کیا ہوتا نا کہ حضور آئے تو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی ایران میں، آگ کے پجاری آگ کی پوجا کرتے تھے، تو میں نے کہا جب رسول اللہ آئے تو بڑے بڑے لوگوں کی دل آزاریاں ہوئی، خود مکے والوں کی بڑی دل آزاری ہوئی، پھر رسول اللہ نے خود بت نکالے، اور فتح مکہ والے دن جب مولا علی یہاں چڑھے نا حضور کے، فرمایا علی حبل بت اتارو، آپ خود مولا علی کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، تو حضور نے اشارہ کیسے کیا، فرمایا ای فرمایا علی این کر کے لاؤ انہوں، یعنی حضور نے فرمایا کہ اتنی دیر اب نہیں ہونی چاہیے، اب میں جو آ گیا ہوں، تو اس بت کو حضور نے خود طریقہ بتایا، فرمایا ای فرمایا علی این کر کے ہلاؤ۔ آج تم بت پرستیاں کرتے ہو، آج تم اسلام آباد میں بت بناتے ہو، جس پاکستان سے تم اتنے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہو نا، اگر یہ پاکستان نہ بنا ہوتا تو تمہارا کیا حال ہوتا، وہ میں نہیں بتاتا، وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں بتاتا۔ آج تم رنجیت سنگھ کے مجسمے لگاتے ہو، جس نے مسلمان عورتوں کے جس گھر چلا جاتا، جس عورت کو بچی کو پسند کرتا اٹھا کر لے آتا، جب وہ پنجاب میں یہاں وہ اس کی حکومت رہی ہے، اور جو کچھ اس کے کردار ہیں، چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں، وہ میں نے نہیں لکھا، کھنیا لال ہندو ہے، اس نے تاریخ لاہور میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے بھی نہیں لکھا، کسی مسلمان نے بھی۔ وہ مسجد وزیر خان کے میناروں پر بھی بدکاریاں کرتا تھا، شاہی مسجد کو اس نے استبل بنایا، یہ بھی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، گھوڑے اور خچر باندھے اس نے، سنہری مسجد میں بھی اس نے گھوڑے اور خچر باندھے۔ نور جہان جہانگیر خان کی بیوی اور اس کی بیٹی کی قبر اکھیڑ کر اس نے قیمتی صندوق میں اپنی بیوی اور بیٹی کو دفن کیا تھا، قبریں کھود کر ان کی لاشوں کی بھی حرمتی کر کے قیمتی صندوق بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ شرف النساء گورنر عبدالصمد کی بیٹی، اس کی قبر کے اندر قرآن اور تلوار موجود تھی، وہ بھی اس نے کھود کر نکال لی، اور جتنے مقبروں پر قیمتی پتھر تھا وہ سارا اتار کر امرتسر لے گیا، اور آج تم اس کی مجسمہ بنا کر شاہی قلعے میں لگا کر اور اس کے گھوڑے کے گلے میں تلوار لٹکا کر نیچے لکھتے ہو یہ شیر پنجاب ہے، سب کچھ بکا تھا، عزت اسلاف بھی بکی۔ یہ ہمارا جرم ہے لبیک کا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہیرو جو ہے وہ تو انارکلی میں لیٹا ہوا ہے قطب الدین ایبک، ہیرو جو ہے وہ تو بھاٹی چوک میں لیٹا ہوا ہے داتا علی اجویری، ہاں جی، ہیرو تو چکوال موڑ کے اندر جا کر شہاب الدین محمد غوری لیٹا ہوا ہے، تم جن کو ہیرو بنا رہے ہوتے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہمارے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو دنیا میں بھی حساب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ ہاں، اگر ہم نے کئی سودے بازیاں کی، جس مقام پر لبیک پہنچی ہوئی ہے نا، اس مقام پر کوئی اور جماعت ہوتی تو اربوں کے فائدے اٹھاتی، ہم نے تو 1 روپیہ بھی کسی سے آج تک نہیں لیا، اور بہت سارے لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوئے، میں ان کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ انہیں قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھانا اور مجھے ممتاز قادری کے ساتھ اٹھانا۔ ہاں جی، توجہ، یا اللہ جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا، جنہوں نے انہیں ووٹ پھر دیے، تو نے ان کا حشر ان کے ساتھ کرنا ہے۔ بالکل، میں تو دعا مانگ رہا، آمین کہنا چاہیے سارے جاؤں جی، میں کہ یا اللہ میں نے انہاں شہداء نال اٹھانا جنہاں فیض آباد 8 شہیداں اپنا خون دے کے تے ختم نبوت تے پہرا دیتا، تے جنہاں 12,000 شل کھا کے بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے، میں نے یا اللہ انہاں نال اٹھاویں، تے جنہاں ساڑھے تے شل سٹے، تے جنہاں ساڑھے بڑھنے 8 شہید کیتے، تے ممتاز قادری نو تختہ دار اتے لٹکایا، تے ممتاز قادری نو قاتل کیا، یا اللہ جنہ انہاں نو ووٹ دیتے تو انہاں نال انہاں نو اٹھاویں۔ اسی تے دعا ہی ہاں تسی بھی دعا منگو، اتنا جو تانوں پیار ہے، تہاڈی مراد تسی نہیں، جڑے لوگ ساڑے خلاف بہ کے گلاں کرنے،
ہاں جی نہ حضور دی عزت تے پیرا دیتا اور نہ اتو فیض آباد اج کی اج تاریخ ہے اسی 6 نومبر نو لاہوروں چلے تے رستے وچ جناب سردیاں تے دھند تے سارے میں انج کنٹینر تے بہ کے گیا میں ایئر کنڈیشن والی گڈیاں تے ہیٹر والی گڈیاں بہ کے نہیں گیا ہاں جی واپس بھی میں کنٹینر تے بہ کے آیا ہاں جی میں اس ویلے تو کم ہو گیا سی میں کہا نہیں جاندے بھی میں کہا اسے دی تو قیمت پڑنی دنیا آخرت وہ بڑے کریم ہیں وہ بڑے کریم ہیں جن کا ہم کام کر رہے ہیں ہاں جی وہ ہم جن کا کام کر رہے ہیں وہ بڑے ہی کریم ہیں اسی لیے لبیک دن رات آگے جا رہی ہے اور جنہوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا جن سے خاتم النبیین کا لفظ بھی نہیں پڑھا گیا وہ دن رات پیچھے کی طرف جا رہے ہیں میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ متھا نہ لگاؤ ہاں تم نے دین کے ساتھ متھا لگایا اور رسول اللہ کی عزت آبرو اور ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے خود حضرت علی فرماتے ہیں فرمایا جڑا حق دے مقابلے کھڑا ہویا نا قیامت تک حق تو مراد اسلام تے فرمایا پھر بندہ تو انہوں کچھ نہیں کرے گا حق دی خود کمر توڑ کے رکھ دے